وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صدق الله العظيم. معزز السامعين پیارے بچوں، الحمدللہ یہ بڑا ہی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک خاص نسبت سے یہاں پر جڑے ہیں. یہ نسبت بڑی اونچی نسبت ہے، یہ قرآن کی نسبت ہے. تو اللہ کا بے انتہا ہمارے اوپر کرم ہے کہ اللہ نے اس نسبت پر ہمیں یہاں پر جمع کروایا. بچوں یہاں پر تعداد ہے اور میرا مزاج بھی یہی ہے کہ جب بچوں سے بات کرتا ہوں تو کھل کے بات کرتا ہوں اور انہیں کی زبان میں بات کرتا ہوں. اور جو ان کے سربراہ حضرات جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ معزز ہمارے مہمان کرام ہیں، وہ بھی قابل قدر ہے. میں ان سے یہی عرض کرتا ہوں کہ خاص کر میرا یہ مشغلہ رہا ہے کیونکہ میں پہلے سے ہی پڑھنے پڑھانے کے لائن سے ہوں، اور وہ بھی خاص طور سے بچوں کے اس میں. اور مجھے بڑی بے انتہا خوشی ہوتی ہے جب بچوں سے کچھ بات کرنے کا موقع ہوتا ہے. اور جب بھی یہ موقع ملتا ہے میں انہیں کے اس سے بات کرتا ہوں. تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ کی شان کے مطابق تو یہ بات نہ ہوگی، اگر کچھ چیز ہو جائے تو درگزر فرمائیں. میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں. بچوں الحمدللہ آپ کے ساتھیوں نے اللہ کے کلام کو، قرآن پاک کو مکمل کیا. آج اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر تنالیب کے علماء کرام آپ کو سرٹیفکیٹ سے، سند سے نوازیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سرٹیفکیٹ ہے یہ سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ اجازت نامہ ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ آپ کو آپ کے استاد کی طرف سے ایک اجازت نامہ ہے اور اس چیز کی سند ہے، اس چیز کی سرٹیفکیٹ ہے کہ اس بچے نے مجھ سے قرآن پاک پڑھا ہے، اس بچے نے مجھے قرآن پاک پورا دیکھ کر سنایا ہے. اب یہ بچہ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے اور یہ سند آپ کے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، ان کے استاد، اس طریقے سے چلتے یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے. اب آپ دیکھو کہ ماشاءاللہ جن بچوں نے بھی قرآن پاک مکمل کیا ہے وہ بچے بہت ہی خوش قسمت ہے. اللہ نے ان کو اپنے کلام کو پڑھنے کے لیے چن لیا اور استاد کی طرف سے اجازت نامہ بھی آج مل رہا ہے. الحمدللہ. بچوں یہ ہے کہ آپ نے جن بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے وہ بچوں نے ابھی نازلہ قرآن پڑھا ہے. اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم مسجد میں جا کر دیکھتے تو قرآن پاک پڑھنے والے کہیں نظر نہیں آتے تھے. جمعہ کا وقت ہے، جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں، مسجد بھری ہوئی رہتی ہے، یا تو بالکل خاموش بیٹھے رہتے ہیں یا پھر جو ہے کوئی اپنی باتوں میں مشغول رہتے ہیں جب تک امام خطبہ نہیں دیتا. تو لیکن الحمدللہ جب ایک ایسا ماحول بنے گا کہ بچے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ جب مسجد میں آئیں گے تو قرآن پاک کو کھول کر پڑھیں گے. میں دوسرے ملکوں میں بھی رہ چکا ہوں تو وہاں پر جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ بچے آتے ہیں اور فوراً جو ہے قرآن پاک کو اٹھاتے ہیں اور جتنا اس کو موقع ملا 5 بچہ 100
यहाँ पर जो सरपरस्त हजरात है, खास तौर से मुफ्ती उस्मान साहब दावत बरकातुहू, अल्लाह इनको अजर अजीम अता फरमाए, अल्लाह ताला मज़ीद खिदमत के लिए कबूल फरमाए। इन्होंने बड़ी मेहनत की है और खुलूस के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए आप लोगों के ऊपर मेहनत की है और आप लोगों को कुरान पढ़ाया है। तो आप ये काम करें कि इस सिलसिले को जारी रखें। ये नहीं आपने कुरान नाज़िला पढ़ लिया है, अब आप कोशिश ये करें कि कुरान पाक को हिफ्ज़ पढ़ें, बगैर देखे आप करें। फिर उसके बाद में यानी ऐसा ही कि सिलसिला जारी रहना चाहिए। तो फौरन कुरान पाक लो और पढ़ो। क्या बच्चों पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह? और जो छोटे बच्चे जिसका एक पारा हुआ है या छत से उठे हुई है, वो बच्चे भी मस्जिद में आते ही फौरन कुरान लेकर बैठ जाए और कुरान पाक पढ़े। आप कुरान पाक पढ़े। और यहाँ माहौल ये मतलब पहले का माहौल ये था कि बच्चा कोई कुरान नहीं उठे कहता छीन नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जब ऐसा माहौल बनेगा कि कुरान बच्चा पढ़ेगा तो वही पढ़ेगा जो आपको कुरान देने से मना करते हैं, वही पढ़े कुरान पाक आपको देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा माहौल है, अल्लाह का फज़ल और करम है कि हमारे इस शहर में एक माहौल बना है। इसमें खासकर ये हमारा जो मकतब मदरसा नौमानिया के नाम से मदीना मस्जिद में चल रहा है, अल्लाह के फज़ल और करम से कई सालों से चल रहा है। और बारहा मैं देख रहा हूँ कि बच्चे माशाअल्लाह भी, एक बच्चे ने कुरान पढ़ा, फिर एक बच्चे ने माशाअल्लाह नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर सुनाई है। तो बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसे बाज़ों बच्चे माशाअल्लाह इस मकतब से तैयार हो रहे हैं। बल्कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि पूरे मसाजिद के अंदर, हमारे तेनाली गाँव के अंदर भी और अतराफ के अंदर भी ये माहौल बने। और मैं ये जो बड़े हजरात हैं, इन लोगों से ये कहता हूँ कि आप बड़े खुशकिस्मत हैं, आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आपके बच्चों ने कुरान पढ़ा। एक छोटा सा वाक़या बयान करके मैं आप हजरात से खिताब कर रहा हूँ जो बड़े हजरात हैं, एक छोटा सा वाक़या बयान करता हूँ, इससे इस्लाम की अहमियत मालूम हो जाएगी। इसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। वाक़या ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी एक मर्तबा जा रहे थे सफ़र में, इत्तेफाक से जाते वक्त कहीं पर जा रहे थे तो कब्रिस्तान आया, तो साहिब कब्र को अज़ाब हो रहा था, गुजर गए वहाँ से, तो वापस आ रहे। फिर वापसी का जब सफ़र हुआ तो फिर उसी साहिब कब्र की कब्र से गुजरे, देखा तो जो है अज़ाब कब्र पर और अल्लाह की तरफ से नियामतें, तो माजरा समझ में नहीं आया। अल्लाह के नबी थे तो आपने अल्लाह से कहा कि अल्लाह ये मामला क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब मैं जा रहा था तो साहिब कब्र को अज़ाब हो रहा था और अब आ रहा हूँ तो अज़ाब कर, ये क्या है मामला। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐसा कि ये जो आदमी जो कब्र की साहिब कब्र है कि ये गुनाहगार था, ये खताकार था, तो जिसकी वजह से इसको आज़ाद दिया जा रहा था। लेकिन इसने मरने से पहले अपनी बीवी को एक वसीयत की थी, मरने से पहले अपनी बीवी को एक वसीयत की थी। वो वसीयत ये थी कि जब ये बच्चा, मेरा छोटा सा बच्चा था उसका, बिल्कुल छोटा, तो उसने ये कहा कि ये जब बच्चा कुछ बोलने लग जाए तो इसको ले जाकर मकतब में दाखिल कर देना, इसको ले जाकर मकतब में दाखिल कर देना। तो ऐसे ही हुआ कि वो बच्चा जो है बोलने लग गया था और उस दिन उसकी वालिदा उसका हाथ पकड़कर मकतब में लेके गई और मकतब में जैसे ही वो बच्चा गया तो मकतब के जो वहाँ के उस्ताद थे उन्होंने कहा कि बेटा आओ बैठो और पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चे ने पढ़ा अपनी लड़खड़ाती ज़बान से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमाते हैं कि इसका बच्चा जो अपनी लड़खड़ाती ज़बान से मुझे रहमान और रहीम कहे और मैं उसके बाप को अज़ाब दूं, ये नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने फौरन उसके बाप के अज़ाब को हटा दिया। अल्लाह ने उसके ऊपर नेमतों का अंबार लगा
بچے کی بسم اللہ. تو حضرات بڑے خوش قسمت ہے آپ لوگ، آپ کے بچے ماشاءاللہ کسی نے قرآن کی تکمیل کی ہے، کسی نے باروں کی تکمیل کی ہے. الحمدللہ یہی بچے کل کے دن جو ہے ان مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں گے، یہی بچے علماء بنیں گے، یہی بچے دین کے داعی بنیں گے، یہی بچے جو ہے عقائد والے صحیح مسلمان بنیں گے. تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوگی. میں آپ حضرات سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے طور سے جتنا بھی ہو سکے، جس اعتبار سے بھی ہو، اس مکتب کا جو ہے تعاون کریں، اور ہر اعتبار سے یہاں کے اساتذہ سے ملاقات کر کے ان کی ضروریات کو معلوم کر کے، اور سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں. آپ ان سے ملاقات کر کے کہیں کہ آپ جو کام کم سے کم اتنا ایٹ اتنا تو کہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں الحمدللہ بہت اچھا کام ہے. میری رائے کی خدمت تو اللہ تعالیٰ جس کے مطلب یہ ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس سے لیتا ہے، اس کو قبول فرما لیتا ہے. تو میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی جو ہے اس میں تعاون کرے اور ساتھ دے، اور انشاءاللہ جب یہ ماحول بنے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے پورے شہر کے اندر یہ ماحول آئے گا، مکاتب کا نظام چلے گا، تو اس سے بہت سارے فائدے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، اپنے بچوں کو مکتب اور مدارس کے اندر دین تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے. میں کہتا ہوں کہ آپ دل لگا کر پڑھیں، آپ دل لگا کر پڑھیں، اور یہ یاد رکھو بچے اچھے، بچے کیا ہے؟ بچے اچھے ہیں، بچے اچھے ہوتے ہیں، اور آپ سب سے اچھے ہیں. آپ کیا ہے؟ سب سے اچھے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے اچھے وہ ہے جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. آپ ماشاءاللہ قرآن کے پڑھنے والے ہیں، آپ کیا ہے؟ سب سے اچھے ہیں. تو انشاءاللہ یہاں پر جو ہے روزانہ مکتب کو خود بھی آنا اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے آنا. محلے کے دوسرے بچے ہیں ان لوگوں کو بھی اس چیز کے بارے میں بتلانا کہ آؤ مکتب کے اندر اچھا قرآن پڑھیں گے. ہاں اللہ